بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ ایک بھٹے والا ٹھیلا چلاتا تھا۔ روز اس کے پاس ایک بچہ آتا تھا جو اس سے بھٹا لیا کرتا تھا۔ چاچا ایک بھٹا تو دے دو، وہ دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک لمبی سی گاڑی اس بھٹے والے کے پاس آئی اور اسے 20 بھٹوں کا آرڈر دیا۔ بھٹے والا بہت خوش ہوا، اس نے اسے اچھا سا بنا کر دے دیا۔ اگلے دن پھر وہی گاڑی دوبارہ آئی اور پھر 20 بھٹوں کا آرڈر دیا۔ ایسے وہ گاڑی والا روز اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے 20 بھٹے لے جانے لگا۔ بھٹے والے کا کاروبار بھی اسی طرح اچھا ہونے لگا۔ ایک دن بھٹے والا بڑا مصروف تھا اسی لمبی گاڑی والے کے بھٹے تیار کرنے میں۔ اتنے میں وہی بچہ آیا جو روز آتا تھا اور کہا، چاچا ایک بھٹا تو دے دو۔ تو بھٹے والے نے کہا، ابھی جاؤ یہاں سے، میرے پاس وقت نہیں، میں مصروف ہوں، بار بار آ جاتے ہیں بھٹا مانگنے۔ بچہ چلا گیا۔ بھٹے والا بھٹے تیار کر کے انتظار کرتا رہا۔ وہ لمبی سی گاڑی اس دن نہ آئی۔ بھٹے والے نے قدرت کے ماجرے کا نوٹس نہ لیا۔ اگلے دن پھر وہ انتظار کرتے رہا۔ وہ لمبی گاڑی پھر نہیں آئی۔ اس کے اگلے روز دوبارہ انتظار کے باوجود گاڑی نہ آئی۔ ایسے ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب تک بھٹے والے کو سمجھ نہ آیا کہ قدرت کا ماجرا کیا ہے۔ پھر وہ بچہ آیا بھٹے والے کے پاس، چاچا ایک بھٹا تو دے دو۔ بھٹے والے نے بچے کی طرف دیکھا اور پھر بھی نہ سمجھا کہ قدرت کا ماجرا کیا ہے۔ بہرحال اس کو ایک بھٹا دے ہی دیا۔ یہاں اس نے بھٹا دیا، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ لمبی گاڑی آ گئی کہ بھائی 20 بھٹے دے دو۔ اس نے جلدی جلدی بھٹے بنائے اور گاڑی والے کو دے دیا اور گاڑی کے مالک سے پوچھا، سرکار آپ ایک ہفتے سے کہاں تھے؟ تو مالک نے کہا، یہ میرے دفتر سے گھر جانے کا راستہ ہے۔ یہاں راستے میں ایک پیٹرول پمپ ہے، اس پمپ سے میں گاڑی میں تیل بھرواتا ہوں۔ تو ایک بار اس کے پیٹرول میں کچرا آ گیا تو میں نے وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا۔ اب میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں اور دوسرے پمپ سے تیل بھرواتا ہوں، لیکن اس پمپ کے مالک نے مجھے رابطہ کیا اور کہا، ملازمین کی غلطی ہے، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں نے اسے معاف کر دیا اور اپنا یہ راستہ واپسی اختیار کر لیا۔ بھٹے والا گھر گیا، رات سوچتا رہا۔ پھر اسے سمجھ آیا کہ جب اس نے بچے کو بھٹا دینا بند کیا تو اللہ نے اس لمبی گاڑی والے کے پیٹرول میں بھی کچرا ڈال دیا، اور جب اس نے بچے کو بھٹا دینا شروع کیا تو اللہ نے اس گاڑی والے کا معافی نامہ اس پمپ والے سے کروا دیا۔ گویا اس کا اپنا رزق اس بچے کے پیٹ سے جڑا ہوا تھا، جو نہ تو اس کا ملازم تھا، نہ ہی اولاد تھی، نہ ہی جاننے والا تھا، بس اللہ کا ایک بندہ تھا۔ پھر وہ یہ سمجھ گیا کہ کسی کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، اور جب ہم وہ رزق نہیں پہنچاتے تو اللہ ہمارا رزق بھی روک دیتا ہے، اور وہ بندہ کون ہوتا ہے وہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے۔